الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابتدائے آفرینش کائنات سے، کائنات جب سے بنی ہے اس کی ابتدا سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے معاشرے بنتے رہے، سوسائٹیز بنتی رہی، اور اس لیے بنتی رہی کہ انسان مدنیت تباہ واقع ہوا ہے۔ انسان جنگلات میں، بیابان میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہیومن نیچر ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور انسان کی اسی نیچر کی وجہ سے قبیلہ بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اور پھر آگے چل کر قصبے اور پھر شہر بنتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا چاہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ شادیاں بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہیومن لائف ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور اسی انسان کی نیچر کی وجہ سے معاشرے بنتے ہیں۔ لہٰذا آج تک ہم دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار معاشرے قائم ہوئے۔ دولت کی وجہ سے غریب اور امیر کا معاشرہ، صاحب حکومت کی وجہ سے حاکم کا اور رعایا کا معاشرہ، شہر کی وجہ سے دیہاتی اور شہر کا معاشرہ، علم کی وجہ سے عالم کا اور جاہل کا معاشرہ، اسکن کی کلر کی وجہ سے، رنگت کی وجہ سے کالے اور گورے کا معاشرہ، اور اسی طریقے سے زبان کی وجہ سے عربی اور عجمی کا معاشرہ۔ تو دنیا میں بے شمار معاشرے قائم ہوئے۔ یورپ نے ہولی رومن امپائر کے فالز ڈاؤن کے بعد، بلکہ اسی کی بگننگ کے اندر آغاز کیا کہ ہم سب مل کر رہتے ہیں، جنگیں ختم کر دیتے ہیں۔ بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ پریویلیج رکھی تھی اپنے لیے، کچھ نہ کچھ ترجیحات رکھی تھی، لہٰذا کوششیں بسیار کے باوجود وہ ایک نہیں ہو سکتے، ایسا اسٹیبلش معاشرہ قائم نہیں کر سکے کہ کسی ایک ہی گھاٹ کے اوپر بکری اور شیر ایک ساتھ پانی پیتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں ہوا، لیکن اسلام نے ایسا ہمیں معاشرہ دیا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب وہ پڑھ لیتا ہے، تو اب وہ تسبیح کے ایسے دانوں کی مانند ہو جاتا ہے کہ جو مختلف رنگ کے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو عالم ہے کہ ہم ایک رنگ کے بھی ہوں تو جھگڑا کرتے ہیں، لیکن تسبیح کے دانے ٹکراتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس دھاگے کو توڑتے نہیں ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بعینی اسی طرح جب کوئی شخص کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیتا ہے، تو اب وہ ایک ایسی اکائی میں داخل ہو جاتا ہے، اب وہ ایک ایسی یونٹی میں داخل ہو جاتا ہے، اب وہ ایک ایسے اجتماع کا حصہ بن جاتا ہے کہ جن کی بولیاں اگرچہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عربی اور عجمی کا سارا فرق ختم کر دیا جاتا ہے، پھر کالے اور گورے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نہ آقا و گدا، نہ شاہ و گدا، نہ کوئی زبان کا فرض باقی رہتا ہے۔ پھر تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و آقا سبھی ایک ہوئے۔ تو یقینی طور پر یہ منظر آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو یہ اسلام کی صفوں میں نظر آتا ہے۔ اور ہم بھی بہت لڑتے ہیں آج تک۔ میں اولین دور کو دیکھوں تو وہاں پر تو کوئی لڑائی جھگڑا تھا ہی نہیں، لیکن آج ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا تھمتا ہی نہیں۔ لیکن آج بھی آپ کسی بھی مسلمان مسجد میں چلے جائیں، کوئی مسجد کے دروازے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کالے کی مسجد ہے، یہ گورے کی مسجد ہے، یہ ہندی کی مسجد ہے، یہ سندھی کی مسجد ہے، یہ صاحب ایرانی کی مسجد ہے، یہ ترانی کی مسجد نہیں صاحب۔ مسجد سب کے لیے یکساں ہوتی ہے، صف میں سب ایک مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی انداز سے جھکتے ہیں۔ یہ آخر کس نے کر دیا؟ یہ کس نے دیا؟ یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ آج بھی آپ جائیں دنیا کے کسی معاشرے کے اندر، کسی بھی، چاہے وہ کتنا ہی تہذیب یافتہ معاشرہ کیوں نہ ہو، اگر آپ بلیو کیجئے، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ اپر ورلڈ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کالوں کا چرچ الگ ہے،
گوروں کا چرچ الگ ہے۔ ہاں بعض چرچ کے اندر تھوڑا بہت آنا جانا رہتا ہے، لیکن بہت سارے چرچ ایسے ہیں کالوں کے چرچ ہیں، گورا نہیں آ سکتا۔ کچھ گورے کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کالا نہیں آ سکتا۔ یہ پریولیج اور یہ ڈسکریمنیشن اور یہ جو تعصب ہے یہ آج بھی وہاں پر ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ ہماری کسی مسجد کے اندر آپ کو ساتھ کالا کھڑا ہو گیا، کوئی نہیں کہا کالا کیوں کھڑا ہو گیا، نہیں جناب، کوئی گورا کھڑا ہو گیا کوئی نہیں دیکھے گا، کسی بھی زبان بولنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آیا، اور یہ تعلیم ایسے آئی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو، اگر انگلی میں چوٹ لگ جائے تو کیا وہ تکلیف پورا جسم محسوس نہیں کرتا؟ وہ ٹیسے یہاں چلتی ہے لیکن اضطراب اور تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمان کو ہونا چاہیے، جس طرح جسم کے ایک حصے کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، لہٰذا مسلمان ایک جسد ملی کی مانند ہے، ایک مملکت کی مانند ہے، پورا اسلام ایک ہے۔ یہ سرحدیں ہم نے ضرور بنا دی ملکوں کی، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا خون اسی طرح ایک مسلمان کے لیے محترم ہونا چاہیے، جس طرح اس کا اپنا خون اس کے لیے محترم ہے، جس طرح اپنی عزت اس کے لیے محترم ہے، جس طرح اپنی حرمت اس کے لیے، جس طرح اپنی آبرو اس کے لیے محترم ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو بھی اس کے لیے اتنی ہی معظم اور اتنی ہی مکرم ہونا چاہیے۔ یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور وہاں پر مشرکین مکہ موجود ہیں، وہاں پر کالوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ ظاہر وہ مکہ کے لوگ، وہ اپنی پریولیج تھی ان کی، وہ عرب کہلاتے اس وجہ سے ہیں۔ عرب کا معنی ہے بولنے والا، گفتگو کرنے والا، شاعری کرنے والا، وہ بہت افصح و ابلغ ہے، وہ فصاحت و بلاغت والا ہے۔ عرب کہتے ہی اس کو، عجمی کا معنی گونگا، وہ دوسروں کو عجمی بولتے تھے یہ تو گونگا ہے، اس کے پاس ہماری زبان کی فصاحت و بلاغت کیسے آ سکتی ہے؟ تو وہاں پر بے شمار ڈسکریمنیشنز موجود تھیں، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کالی رنگت والا، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج آپ نیو یارک میں چلے جائیں، وہاں پر ہارلم کا علاقہ ہے، وہاں فقط کالے رہ سکتے ہیں، گورا نہیں آ سکتا۔ دوسرے علاقے وہاں پر کالا نہیں آ سکتا۔ آج بھی جھگڑے موجود ہیں۔ 1980s میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے بالآخر یہ کامیابی حاصل کی۔ میں نے واشنگٹن ڈی سی میں وہ بیل دیکھی ہے جس کو بجا کر وہ تعصب ختم کیا گیا۔ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ باقاعدہ امریکہ کی ہسٹری جا کر پڑھیے کہ وہاں پر باقاعدہ جنگیں ہوئیں کہ کالوں کو آزادی ملنا چاہیے، اور پھر کہیں جا کر کشت خون کے بعد ان کو آزادی ملی، انہیں انسان تسلیم کیا گیا۔ لیکن قربان جائیے، ہم ناظرین کرام اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب کے بانی نے یہ 80 کی دہائی میں نہیں بلکہ 600 عیسوی کے اندر، جب دنیا ان چیزوں سے واقف نہیں تھی، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی النسل کالی رنگت والے بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ چشم فلک بھی حیران تھی، تاریخ کے اوراق آج بھی حیران ہے۔ تاریخ کے سینے پر ایسی کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ آج حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے تو پیغمبر امن و سلامتی کو سلوٹ کیجئے۔ جائے برنارڈ شاہ وہ کہتا ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزید رہتے تو یہ دنیا آج خوشیوں کا گہوارہ ہوتی، ترقی کا گہوارہ ہوتی۔ یقین جانیے محمد عربی بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے۔ تعلیمات کو اپنا لیجئے۔ رزق روزگار تو چھوٹی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ فرشتے آپ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے قطار در قطار نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔